بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور بحث شرائع الاسلام میں چل رہی تھی تکبیر کے بارے میں، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں. ہم نے اس کے بارے میں بہت سی چیزوں کو بتایا کہ تکبیر جو ہے وہ حکم ہے، اور کوئی انسان اس کو بھولے سے یا جان کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کی صورت کیا ہے، کیسے کہے گا اللہ اکبر اسلام، اور اگر کوئی انسان صرف بانا کہہ دے، ترجمہ کر دے اس کو، تو یہ کافی نہیں ہے، اور ایک حرف سے بھی اس میں خلل کرے تو نماز منعقد نہیں ہوگی. اور اگر کسی کے لیے تلفظ ممکن نہ ہو، کوئی تلفظ صحیح نہ کر پاتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو ضروری ہے کہ وہ سیکھے صحیح، اور نماز میں مشغول نہ ہو بغیر سیکھے. اگر وقت یعنی موسع ہے، وسعت ہے، وقت میں وسعت ہے تو پہلے سیکھے، اس کے بعد نماز میں مشغول ہے. اگر جو ہے وہ وقت تنگ ہے تو پھر ترجمے پر ہی اکتفا کر لے گا، ترجمہ کر لے گا، کافی ہے. اور گونگا کوئی ہے تو وہ اپنے دل میں ہی کہے گا اور اشارہ کر دے گا، اور جتنا ممکن ہو اتنا کہہ لے. بالکل نہ کہہ سکتا ہو عاجز ہو کہنے سے تو اپنے دل میں ہی کہہ لے گا صرف کیا ہے، اور اشارہ کرے گا. ترتیب بھی واجب ہے اس میں، عکس اگر کرے گا تو نماز تکبیر منعقد نہیں ہوگی. ترتیب کیا ہے کہ پہلے اللہ اور پھر اکبر، ایسا نہ ہو کہ اکبر اللہ کہے تو اس طرح تکبیر باطل اور نماز باطل ہو جائے گی. یہ تھا ہمارے کل کے درس کا خلاصہ. آج کیا ہے کہ مصلی کو اختیار ہے تکبیرات سبع میں، چاہے کسی کو بھی تکبیرۃ الاحرام قرار دے لے. تکبیرۃ الاحرام چاہے کسی بھی تکبیر کو قرار دے لے ساتوں میں سے. مثلا 7 تکبیر ہے نا، بھلے اگر انسان تکبیر کہے اور وہ ارادہ کرے تکبیرۃ الاحرام، پھر تکبیر کہے اور پھر نیت کرے، ارادہ کرے تکبیرۃ الاحرام، افتتاح یعنی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان تکبیر کہے اور نیت کرے کس کی، تکبیرۃ الاحرام کی، پھر دوبارہ تکبیر کہے اور پھر نیت کرے تکبیرۃ الاحرام کی، اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ تکبیرۃ الاحرام واجب رکن نہیں ہے، ایک دفعہ تو اس نے 2 دفعہ کرے. ہاں جو 7 ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ چاہے تو مثلا تکبیرات سبع میں سے کسی ایک کو قرار دے سکتا ہے تکبیرۃ الاحرام. یعنی اگر مثلا تیسری بار تکبیر کہیں اور نیت کرے، مثلا جو ہے وہ کس چیز کی، تکبیرۃ الاحرام کی، افتتاح یعنی تکبیرۃ الاحرام، تو نماز اخیر پہ منعقد ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ اور پھر واجب ہے تکبیر کا. واجب کیا ہے تکبیر میں کہ انسان تکبیر کہے تو وہ کھڑا ہوا ہو، کیا ہو، قائم ہو، یعنی کھڑا ہوا ہو. تکبیر جب کہے انسان نماز کے لیے تو حالت قیام میں کہے. اگر قدرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تکبیر کہہ دی، قدرت کے ساتھ، یا مثلا کھڑا ہونا چاہ رہے اور تکبیر کہہ دی، نماز منعقد نہیں. کیوں؟ کیونکہ قیام واجب ہے، تکبیر کے وقت قیام واجب ہے. مثلا تو قیام میں ہو، کھڑا ہوا ہو بالکل جب کہے تکبیر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی مثلا کھڑا ہو سکتا تھا اور اس نے بیٹھے ہوئے کہی تو نماز باطل ہے. ایک شخص کھڑا ہوتے ہوتے تکبیر کہہ دے تکبیرۃ الاحرام تو بھی نماز باطل ہے، نماز منعقد نہیں. مجبور ہے تو پوری نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تکبیر میں کیا تو بیٹھ باقی نہیں، پھر قیام ساتھ ہی کر سکتا. اگر مجبور ہے کوئی انسان کھڑا نہیں ہو پا رہا
بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو بھی مثلا تو الگ چیز ہے. پھر بتا رہے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام میں 4 چیزیں مستحب ہیں. کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام میں 4 چیزیں مستحب ہیں. ایک تو لفظ جلالہ کو بغیر اس کے حروف کو کھینچے ہوئے ادا کریں. اس کے حروف کو کھینچے نہیں، مد نہ کریں، اس کو کھینچے نہیں. اسی طرح جو لفظ اکبر ہے بروزن افعل ہے وہ، تو اسے بھی یعنی یہ نہیں اللہ اکبر کھینچ رہا ہے، مد نہیں. نہ الف کو کھینچے اللہ کے، نہ مثلا جو ہے جو لام اور ہے کے درمیان الف ہے اللہ، اس کو مثلا زیادہ کھینچے، مد نہیں ہے. اسی طرح اکبر کے اکبر یا جشن میں الف ہے اللہ کے اللہ، مثلا مد کی ضرور مد نہیں ہونا چاہیے بلکہ بغیر مد کے لیے صحیح. اور مستحب ہے کہ امام جب تکبیر کرے تو اتنی آواز ہو اس کی پیچھے والا جو اس سے کھڑا ہے وہ سن لے. اور جب مصلی نماز گزار تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس کے ہاتھ کانوں تک اٹھیں. کیسے اٹھیں کانوں تک؟ کہ انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوں، ہاتھ کھلا ہوا ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا انگوٹھے الگ ہوں، ایسے ایسے. اللہ اکبر. جی ہاں کان چلے گئے. اللہ اکبر یعنی اللہ آواز ہم نہیں کہی جا رہی صحیح. تو نہیں بہتر ہے کہ اللہ اکبر لفظ جلالہ اکبر صحیح طریقے سے ادا ہو، کوئی چھپے بھی نہیں اس میں اور بلا وجہ سے کھینچو بھی نہیں سکتا. یہ مستحب ہے 4 چیزیں. آئیے اب تکبیر کر لیتے ہیں اس خلاصے کے بعد. کہہ رہے ہیں کہ والمصلی بالخیال فی التکبیرات السبع، اور مصلی کو کہہ رہے ہیں والمصلی بالخیال، مصلی کو اختیار ہے، نماز گزار کو اختیار ہے اس چیز میں فی التکبیرات السبع، تکبیرات 7 یعنی نماز کا افتتاح 7 تکبیروں سے کرنا مستحب، جن میں 6 مستحب ہیں اور 1 واجب ہے. جو واجب ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، جو 6 ہیں مستحب ہیں اور 1 واجب. اب ان 7 میں اسے اختیار ہے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام چاہے جس کو قرار دے، چاہے پہلے کو 7 جو ہے مثلا اس طرح، یا مثلا 6 جو ہے 6 مثلا جو ہے وہ مستحب کرے اور 7ویں تکبیرۃ الاحرام قرار دے لے، یا اس کا الٹا کر لے کسی طرح، یا بیچ میں کسی ایک کو قرار دے لے. تکبیرۃ الاحرام اسے اختیار ہے. ایھا شاء ایھا شاء جعلھا تکبیرۃ الافتتاح، ان میں سے کسی ایک کو بھی 7 میں سے جو ہے تکبیرۃ الاحرام قرار دے دے. ولو کبر ونوى الافتتاح، ایک انسان تکبیر کرے اور نیت کرے افتتاح کی یعنی تکبیرۃ الاحرام کی، ثم کبر پھر تکبیر کرے ونوى الافتتاح اور پھر نیت کرے افتتاح کی، بطلت صلاۃ، تو ایسے انسان کی نماز باطل ہے. وإن کبر ثالثا ونوى الافتتاح، اور انسان جو ہے وہ مثلا نیت کرے تکبیر کرے تیسری اور نیت کرے افتتاح کی، انعقدت الصلاۃ اخیرا، تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے. انعقدت الصلاۃ اخیرا. ویجب ان یکبر قائما، واجب ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ قائم ہو یعنی کھڑا ہو حالت قیام میں کہے. ولو کبر قاعدا مع القدرۃ، اگر کوئی بیٹھ سے تکبیر کہے قدرت کے ساتھ یعنی وہ کھڑا ہو سکتا تھا
مگر نہیں کھڑا ہوا، بیٹھ کے تکبیر کری. او آخذ فی القیام، آخذ فی القیام یا وہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، یعنی کھڑے ہوتے ہوتے کہہ دے، ابھی کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہوتے ہوتے تکبیر کہہ دے، لم تنقض صلاۃ، اس کی نماز منعقد نہیں ہو. والمسنون فیہا اربعہ، اور تکبیرۃ احرام میں 7 چیزیں تکبیرۃ احرام میں مستحب ہیں. وہ 4 چیزیں تکبیرۃ احرام میں مستحب ہیں. ان یاتی بلفظ الجلالہ من غیر مد بین حروفہا، کہ جب ادا کرے لفظ اللہ کو تو اس میں کھینچے نہیں اس کے لفظوں کو بغیر مد کے، یعنی اللہ اللہ یا اکبر ایسے نہیں. وباللفظ اکبر علی وزن افعل، اور لفظ اکبر میں بھی جو افعل کے وزن پر ہے، یعنی اسے کھینچے نہیں بلا مد نہ کرے، بلکہ اللہ اکبر انتہا خلاص. اللہ اکبر کافی. وَأَن يُسْمِعَ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ، امام جب تکبیر کہے تو اس کی تکبیر اتنی آواز سے ہو کہ پیچھے والا اس کی آواز کو سن لے، جو اس کے پیچھے ہے. أَن يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور مصلی اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے وقت اٹھائے کانوں تک، اس طرح کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، انگوٹھے ان سے الگ ہوں، اور کانوں کے برابر لے جائے، کانوں تک لے جائے. تو کون کون سی 4 چیزیں مستحب ہوئی؟ کہ مد نہ کرے، لفظ جلالہ میں، ہاں اکبر میں بھی ایسے ہی، سے بھی بلا وجہ. تیسرے آئیس میں جب یعنی اذان یعنی تکبیر کہے کون؟ امام یعنی پیش امام، تو اس کی تکبیر میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ سن لے آواز. اور چوتھے جب انسان تکبیر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں پر اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین. نقطہ راز انتظام باقی سیجی غدن انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.